الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا۔ درا حالیہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر طمانت قلب نازل کی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند بالا ہے اور اللہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ کل بھی یہی میں نے عرض کیا تھا، اللہ کا دین جو ہے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کسی کو محتاج نہیں ہے۔ حضرت یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ دین جو ہے وہ محتاج ہے، میرا آپ کا محتاج ہے، نہ دین کسی کا محتاج نہیں۔ جس طرح رب نے دین کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا، اپنے حبیب کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے کہا تم نے مدد نہیں کی، نہ کی، میں نے اپنے محبوب کی مدد کر دی۔ حضرت میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی آیت قیامت کی دیواروں تک یاری کی وہ داستان بیان کر رہی ہے، وفاداری کا وہ باب کھول رہی ہے، جس یاری کا نام تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ باب کھول رہی۔ قیامت کی دیواروں تک قبلہ یہ ذکر کیا جاتا رہے گا، کافروں نے بے وطن کیا تھا، صدیق نے ساتھ دیا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو جو بھی یار دیا بے مثال ہی دیا ہے۔ میں آج مختصراً سا عرض کروں گا، کل زندگی لی تو تفصیلاً میں عرض کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ چنا ہوا شہزادہ میرے نبی کا یار تھا، وہ چنا ہوا شہزادہ یار جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جو ہے وہ بے ہدا جتنے بھی معاملات تھے ان کے اندر کبھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ایسے نہیں افضل البشر بن گئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا تو صرف اور صرف صدیق اکبر جانتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی جانتی تھی۔ وہ بھی اس لیے حضور نے حضرت علی کو مطلع کیا کہ جو حضور کے پاس امانتیں تھیں وہ واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ قربان جائیں یار، کیا رات تھی وہ 3 راتیں جو غار ثور کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے گزاری۔ میں آج تک جب بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے، میری عقل کے جو ہے نا جی دریچے کھلتے چلے گئے کہ یار کیا وہ رات تھی کہ دیکھو لوگ دشمن ہوئے میں حضور کو امانتیں واپس کرنے کا فکر لگا ہوا کہ مجھے مارنا چاہتے ٹھیک ہے مار لیں، لیکن جو میرے پاس امانت ہے، جس کی امانت ہے وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا، فرمایا یہ صبح امانتیں واپس کر دیں اور مدینے آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، علی زندگی میں کبھی نیند آئی ہے؟ فرمانے لگے نہیں یار، ساری زندگی بے چینی میں ہی گزر گئی، ایک رات مجھے نیند آئی تھی جب میرے سونے نبی نے کہا تھا علی یہ ساری صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اب میں جانتا تھا کہ ملک الموت بھی میرے نبی کی بات اس کے خلاف نہیں کر سکتا، ملک الموت بھی حضور کا غلام ہے اور اس کی جرأت نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا صبح امانتیں دے کے واپس آ جانا مدینے، ہاں جی وہاں پر میرے ساتھ آ جانا، اب پوری دنیا میں کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ میرے محبوب نے کہہ دیا، میرے سونے نبی نے کہہ دیا۔ فرماتے اس رات میں بے فکری سے سویا تھا۔ کافر جب آ کے پوچھ رہے ہیں نا جی اوئے تمہارے نبی کدھر ہیں، تو آپ نے ہے بے شرم لوگ،
میں سویا ہوا ہوں، سوئے بندے کو کیا پتہ ہے، میں سویا ہوا ہوں ادھر، تم جاؤ ڈھونڈو، تم جا کے ڈھونڈو، میرے پاس کیا لینے آ گئے ہو؟ وہ تو حضور کے بستر پر اس لیے آئے تھے کہ ہم آج رات حضور کا بس خاتمہ کر دیں۔ اگر جان کے در پہ نہ ہوتے تو اللہ کبھی مکے سے جانے کا حکم نہ ارشاد فرماتا۔ حضور وہاں سے گئے، اس کا مطلب تھا وہ در پہ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی یہ بچپن میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور بڑھاپے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، خلافت کے بعد حضور کے خلیفہ ہیں، آج بھی مزار میں حضور کے ساتھ ہیں، ساری زندگی ساتھ رہا نا جی، تو آج مزار میں بھی، اور انشاءاللہ کل جب اٹھیں گے ہاں جی محشر کے میدان میں، حضور فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں صدیق یار کا ہاتھ ہوگا، ایک میں عمر کا یار ہاتھ ہوگا، ہم اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میدان محشر میں جا رہے ہوں گے۔ یاری کا سواد ہے نا جی۔ اور جب میدان محشر میں ساتھ دونوں ہاتھ پکڑ کے جائیں گے تو رب سونا اپنے محبوب کریم ان کے یاروں کو جنت میں بھی اسی طرح داخل فرمائے گا۔ ایسی یاری ہوئی نا جی، یاری کا وہ باب لکھا۔ میں کہتا ہوں جی کائنات عالم میں یہ جملہ صرف کریم آقا جی ارشاد فرما سکتے ہیں کہ کائنات میں جس بندے نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ عطا کر دیا، صدیق یار تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ صدیق اکبر کا احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی تجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کائنات میں جس کو اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا مومنوں کے اوپر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت کائنات، وہ احسان خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی صدیق کا احسان ہے مجھ پر۔ کون ماں کا لال ہے جو حضور پر احسان کر سکے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے بھی مجھے اتنا دیا میں نے اس کو اتنا بڑھا کے دیا، کسی نے تھوڑا دیا تو ہم نے زیادہ دیا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے، لیکن صدیق کا احسان اتنا ہے۔ حضرت جی کون اپنا سارا مال، گھر کا مال ایک زبان پر ایک آواز پر اٹھا کے لا کے دے دیتا ہے؟ اپنی شہزادی لخت جگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، پاکیزہ باپ کردار کے مالک، باپ کی پاکیزہ کردار بیٹی، جب اس کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کی پاک دامنی پر، اس کے باپ کی یاری کے اوپر اللہ یہ آیہ مبارکہ نازل فرما رہا ہے۔ ارے جی یہ جو 3 راتیں گزاری غار ثور کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر نے، کیا کیفیت تھی؟ گود میں سرور دو جہاں کا سر ہے اور آپ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر، اپنے سارے کپڑے اتار کے ایک تہ بند کو چھوڑ کے آپ نے سب سوراخوں کو بند کیا، اور جس سوراخ میں سانپ ہے اس میں آپ نے اپنی ایڑی کو رکھا اور ڈنگ برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ سونے نبی کو کچھ نہ ہونے پائے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو آپ کی گود کے اندر ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، تو صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کے آنسو نکل آئے اور وہ چہرہ مصطفیٰ پہ گرے نہیں، تو آقا جی کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہیں، پیر میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ سانپ کاٹ نہیں رہا تھا، وہ صدیق کے پیروں کے بوسے لے رہا تھا۔ یار صدیق کلا تیرے ہی دیدار دے حق تے نہیں نا، اسی بھی اتنے بیٹھے ہیں 1000 سالاں تو، اسی بھی صدیاں تو بیٹھے ہیں ایسے دیدار دے واسطے، ہاں جی تو سنیا سانو دیدار ہی نہیں کرن دینا، ہاں جی یوں کہہ لیں کہ تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے صدیق کے قدموں کا بوسہ لے پھر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، ایسے نہیں تجھے دیدار ہونے والا۔ صدیق اکبر کے قدموں کا بوسہ لیا، آپ نے وہاں سے ایڑی اٹھائی، حضور نے لعاب دہن لگایا تو اژدہا بار نکل کے حضور کا دیدار کر رہا ہے، صدیوں سے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے جی، صدیوں سے انتظار کر رہا ہے وہاں پہ۔ اس غار کے اندر ایک رات حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، میں ان کا دیدار کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 رات جب دیدار کیا نا تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح بھی تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں میم مکھ مرشدہ خانہ کعبہ، میم مکھ مرشدہ خانہ کعبہ،
जिथे आशिक सजदा करदे हो, हाँ जी, दो जुल्फां विच नैन मुसल्ले, जिथे चारे मज़हब जा रलदे हो, थोड़ी ओंदी जमजम सोनी, थोड़ी ओंदी जमजम सोनी, जो तो घुट प्यासे भरदे हो, है जी। मक्के वाल की जाना बाऊ, जिस यार मिले विच घर दे हो। जब सानू यार घर में मिल गया है, हाँ जी, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, अब हमने मक्के जाके क्या करना है। हुजूर जब तक मक्के में थे, कुरान भी मक्की था, सहाबा भी मक्की थे। जब हुजूर वहाँ से तशरीफ़ ले गए, कुरान ने कहा अब मैं भी मदनी हूँ, हुजूर के सहाबा भी मदनी हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो दीदार किया, वो भाई 3 रात ऐਵੇਂ नहीं अफजलुल बशर बन गए। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाने लगे, यार सिद्दीक़ जी, यार मेरे साथ सौदा नहीं कर लेता है। किस चीज़ का सौदा करना? नेकियों का सौदा कर ले। क्या वो कैसे? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, जिनके बारे में आका जी फरमाते हैं मेरे उमर की नेकियां इतनी हैं जितनी आसमान पे सितारे। आज तक कोई मांगा लाल सितारों की तादाद नहीं गिन सका, आज तक इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी के बावजूद। ये सारी ज़िंदगी की मेरी नेकियां ले ले, एक गार वाली नेकी मुझे दे दे। हाँ जी, अल्लाह अकबर। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। अल्लाह की कसम, न कुरान इश्क़ मुस्तफ़ा के बग़ैर फैज़ देता है, न हदीस पाक फैज़ देती। कुरान से फैज़ लेने के लिए, हदीस पाक से फैज़ लेने के लिए हज़रत जी आपको इश्क़ मुस्तफ़ा का गले में तौक डालना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, यार उमर, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरे पल्ले सिवाय इस गार की नेकी वाले के और नेकी है ही कोई नहीं। इसी को मैं नेकी समझता हूँ। अब तू बता मैं क्या करूँ। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो यार है जिसने हुजूर का दामन नहीं छोड़ा, क़यामत तक कुरान उसकी यारी की। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये हज़रत जी किसी और के लिए नहीं बोला गया, ये सिद्दीक़ अकबर ही की शान है। वो जब अपने साहिब से कह रहे थे गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत खुदा की कसम, जब सिद्दीक़ के साथ खुदा है ना, तो कायनात में किसी और बंदे की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह रसूल जब सिद्दीक़ अकबर के साथ हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब सारा माल लेके आ गए ना जी ग़ज़वे तबूक के मौके पर, तो पूछा सिद्दीक़ यार घर क्या छोड़ के आए? फरमाया अल्लाह और उसका रसूल। हुजूर तो सामने बैठे थे, हुजूर तो सामने बैठे थे, लेकिन पूछा क्या छोड़ के आयो? क़यामत तक के आने वाले सुनियों के लिए अकीदा बता दिया। सिद्दीक़ का अकीदा क्या है? मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, मेरा नबी मेरे सामने भी मौजूद है, मेरा नबी मेरे घर में भी मौजूद है। पूछा आका जी ने क्या छोड़ के आयो? अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल। अब वो तो सामने बैठे थे। जिस तरह सिद्दीक़ के लिए अल्लाह और उसके रसूल हर जगह हैं, इसी तरह हमारे लिए भी हुजूर हर जगह है। चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हज़रत कहते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में आकर मांग। है नहीं, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह आपको मुझे हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, सहाबा कराम की, आका जी की सच्ची मोहब्बत नसीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना।